بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا رحمت للعالمین. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی. حضرت عمر کی حکومت صرف ملک پر نہیں تھی بلکہ عمر کی حکومت تو پانیوں پر بھی تھی. عمر کی حکومت تو آگ پر بھی تھی اور عمر کی حکومت تو ہواؤں پر بھی تھی. جن کا حکم مٹی مانے، جن کے پیغامات کو ہوائیں پہنچائیں اور جن کے کہنے سے زلزلہ رک جائے، انہی کو تو حضرت عمر کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب مسلمانوں نے مصر کے علاقے کو فتح کیا اور وہاں دین اسلام کی حکومت قائم ہوئی تو مصر کے گورنر نے ایک خط لکھا حضرت عمر کے نام، اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ یہاں عجیب کہانی ہے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں دریا نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں ہے جب تک اس میں ایک نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نہ ڈال دیا جائے، تب یہ چلتا ہے. اور یہ رسم برسہ برس سے چلی آ رہی ہے. حضرت عمر کی بارگاہ میں جب یہ خط آیا، حضرت عمر کی بارگاہ میں جب یہ پیغام پہنچا تو حضرت عمر نے خط لکھا دریا نیل کے نام. اللہ اکبر. محبوب کے غلام کا خط دریا نیل کے نام، اور خط میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں، تیری کوئی حاجت نہیں. اور رکا لکھ کر قاصد کو دیا اور کہا یہ دریا نیل میں ڈال دو. اللہ اکبر. اور پھر وہ دریا نیل میں وہ رکا ڈالا گیا. اس کے بعد دریا نیل ایسا چلا کہ آج تک رکا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کی شان ہے، جن کے حکم کو پانی بھی مانتے ہیں، جن کی حکومت پانیوں پر بھی ہے. اور پھر مسجد نبوی کا منبر ہے اور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اور عراق کے علاقہ نہاون میں جنگ چل رہی ہے. 1 مہینے کی مسافت ہے. مسلسل سفر کیا جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے. حضرت عمر نے خطبہ دیتے دیتے درمیان میں فرمایا ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا. لوگ حیران ہوئے. ساریہ نہاون میں ہے، مخاطبہ ہم سے ہے، اور 1 مہینے کی مسافت ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا. 1 مہینے کے بعد جب قاصد آیا اس نے کہا اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی ہے. پوچھا کیسے؟ کہا ہم پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے، حملہ آور ہونے لگے تھے، لیکن اچانک سے عمر کی آواز آتی ہے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا. تو بس ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا. اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے تو دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا، اور ہم نے پہاڑ کو نہیں چھوڑا. اللہ نے اسی دن ہمیں فتح عطا کر دی. اللہ اکبر. یا جن کا حکم ہوائیں بھی پہنچائیں، جن کے پیغامات کو ہوائیں بھی پہنچائیں، اور جن کا حکم پانی بھی مانے، انہی کو تو حضرت عمر کہتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے. اس زمانے میں فائر بریگیڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن ایک آگ شہر کی طرف آ رہی ہے. لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا امیر المومنین، آگ شہر کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر اپنی قمیض کو اتار دیتے ہیں، جس قمیض پر 17 پیبند لگے ہوں چمڑے کے. یار اتنا بھی سادہ حکمران کوئی دیکھا ہے؟ اور کتنی زمین پر حکومت ہے، کتنی میل تک حکومت ہے، کتنی بڑی حکومت ہے، اور اتنا سادہ کہ 17 پیبند لگے ہوں. اور بھائی ہمارا جو حکمران ہو وہ تو ایک عام گاڑی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ تو پروٹوکول سے نیچے نہیں آتا. لیکن ان کو بتائیں کہ وہ بھی تھے محمد عربی کے غلام، جنہوں نے غلامی بھی کی اور حکمرانی بھی کی، اور حکمرانی بھی ایسی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مزید بلند کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے اپنی قمیض کو حضرت تمیم داری کو دیا اور کہا قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ حضرت عمر کے کمالات ہیں، یہ حضرت عمر کی محبت ہے، یہ اللہ کے فضل سے حضرت عمر کے جو ہیں بہت سے کمالات ہیں. زلزلہ آتا ہے تو زمین پر حضرت عمر درہ مارتے ہیں. کہا زمین تیری چھاتی پر کیا عمر نے عدل نہیں کیا؟
اللہ اکبر، جن کا حکم زمین بھی مانے۔ اور ایک لونڈی راستے میں کھڑی رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین پر بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے۔ حضرت عمر درہ زمین پر مارتے ہیں، زمین عمر نے تیری چھاتی پر عدل نہیں کیا، تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے وہ زمین تیل کو واپس باہر نکال دیتی ہے، فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عمر کی دور خلافت ہے، حضرت عمر کا دور ہے جو ان کے پیغامات کو ہمائیں بھی پہنچاتی ہے، جن کی حکومت فقط انسانوں پر نہیں، زمین پر نہیں، مٹی پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، پانیوں پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، اور یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ تو پھر کسی نے یہی لکھا تھا، اگر چاہیں تو اپنی اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا؟ سرکار کا علم کیا ہوگا؟